السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کرونا وائرس کی جو ہے اوور آل ہر جگہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، کافی خوف و ہراس بھی پھیلا ہوا ہے اسپیسیفکلی چائنا میں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو چائنیز نیشنل ہیں ان سے کافی ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ ایون انٹرنیشنلی جب وہ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کی اسکریننگ بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ان کی اسکریننگ کا پروسیس رکھا گیا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ اسکریننگ پروسیس آخر کتنا لمبا ہے اور کیا وہ ایک سسٹمیٹک اور پراپر اسکریننگ ہے یا نہیں۔ ایئرپورٹ کے اوپر ایک انسٹرومنٹ سے چیک کر لینا اور وہاں پہ صرف اور صرف یہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا کہ آیا یہ بندہ انفیکٹڈ ہے، اس کو کوئی انفیکشن یا وائرس ہے، یا پھر اس کے بعد اس کا کوئی اور بھی انیشیٹو موجود ہے، اس کی اب تک ہمیں آفیشلی کوئی خبر نہ ہو سکی۔ صرف اور صرف ہم یہ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر اسکریننگ ہو رہی ہے پیشنٹس جتنے بھی جو ٹریولرز آ رہے ہیں ان کی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو بات چیت جو بہت زیادہ ہم نے سنی یہ کہ یہ وائرس جو ہے پاکستان بھی پہنچ گیا ہے۔ نمبر 1 اب تک الحمدللہ پاکستان یہ نہیں پہنچا، کیونکہ پریکٹیکلی یہ پاکستان نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ۔ اور جو 4 پیشنٹس ہیں لگ بھگ، 2 لاہور میں اور 2 ملتان میں، اس کے حوالے سے ایونچولی یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بھی کرونا وائرس ہے، لیکن اب وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ 3 پیشنٹس کی جو ہے رپورٹس آ گئی ہیں، ان کو انفلوئنزا تھا، اور جو ایک پیشنٹ ہے اس کا اب بھی جو ہے اسکریننگ پروسیس کنٹینیوڈ ہے۔ تو ان کے جو ایک رپورٹس ہیں اور جو یہ ایک فیبریکیٹ کر کے خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، ایسا اب بھی کوئی سچویشن نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک فی الحال، اور نہ انشاءاللہ ہوگی۔ جبکہ بات آتی ہے ٹریولرز کی تو اس سے تھوڑا ہمیں ڈر اور خوف ہے کہ اگر وہ آ جاتا ہے کوئی انفیکٹڈ بندہ اور ایئرپورٹ پہ آپ نے اسکریننگ بھی اس کی کر دی، تو بعد میں کیا پروسیس ہے؟ کیا ہم اس کو ڈیپورٹ کریں گے یا ہم ایک بالکل ہی معصوم ملک کی طرح جس طرح ہر کوئی آتا ہے اور عذاب اپنا لے کر آتا ہے اس ملک میں، ان کو یہاں پہ جانے دیں گے؟ تو یہ کویسچن جو ہے اس کے اوپر کلیئرٹی جو ہے ہیلتھ منسٹری کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ کلیئرٹی ہمیں ملے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس حوالے سے اگر میں آئی جی سندھ کے اوپر بات کروں تو آئی جی سندھ کا معاملہ کافی کنٹروورشل بن گیا۔ سندھ اور وفاق کے درمیان کافی گیپس اور زیادہ بڑھتے نظر آئے، اور کسی ایک نام کے اوپر جو ہے وہ فائنلائز نہ ہو سکا کہ کون سا نام ہونا ہے۔ آج ہی سندھ کلیم امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تبادلہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ اپنے نصیب سے جائیں گے، اور اگر وہ جائیں گے بھی تو بہتر جگہ پہ جائیں گے۔ جو ان کی چارج شیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوانے کا بھی کہہ دیا، اور وہ چارج شیٹ کو بھی جو آگے فارورڈ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آج میٹنگ ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد کیا کوئی کنفرمیشن آتی ہے اس کے اوپر، یا یہ پرولونگ ہوگا اور ایگزیجریٹ ہوگا معاملہ۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے وفاق کا کلیم امام صاحب کو جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو سیکریٹری نیکوٹکس ڈویژن میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ اب ایک ذرائع کے مطابق ہمارے پاس خبر آئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب کی جو ہے کل کورٹ پروسیڈنگز میں کافی کھچائی کی گئی تھی، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے کافی اسٹرانگ ہارش ریمارکس دیے، اور سوال تو وہاں پہ تھوڑا یہ اٹھ رہا تھا کہ کیونکہ ایک جو ملک ہوتا ہے اس کے 3 ستون ہوتے ہیں، لیجسلیچر، پھر اس کے بعد لیجسلیچر کے ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری بھی ہے، اور پھر جوڈیشری کے ساتھ ایگزیکٹو بھی ہے، تینوں کا اپنا ڈومین ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے وہی بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا جوڈیشری کو انٹروین کرنا چاہیے اس ایگزیکٹو باڈی میں یا نہیں۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت ہے جوڈیشری کو، اور جوڈیشری کو ہمیں سیٹسفائی کرنا ہے، چاہے وہ پی آئی اے کی رپورٹس ہیں یا ریلوے کے حوالے سے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان تمام تر ایشوز کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رحیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں عثمان صاحب پاکستان پیپلز پی ایس پی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور شیخ صاحب رہنما تحریک انصاف۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ لالا رحیم صاحب، آپ سے آغاز کروں گی اور تھوڑی کرونا وائرس کے اوپر آپ سے اپڈیٹ جاننا چاہوں گی۔ ابھی تک ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اسکریننگ ہو رہی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، اس کے بعد کیا پروسیس ہونا ہے ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے۔ کیا پاکستان کو اس پر اب ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اسی طرح ہمارے پاس پرابلمس جب آتی ہیں، جب سر پہ پڑتی ہیں ہمارے، اس کے بعد ہمیں خیال آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے اور آپ کے ملک کی حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں وہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ وفاق کو اور گورنمنٹ کو بالکل ان پہ بھرپور کمیٹی بنانا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے ملک میں آیا تو یہ پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو اس وقت میں صورتحال ہے میرے اور آپ کی ملک کی جو حالات کی جو صورتحال ہے، اور جس طریقے سے ہماری وفاق میں دوست بیٹھے ہوئے، ان سے چھوٹے چیزیں جو ہے، ایک چھوٹی سی چیزیں اس سے نہیں سنبھلتا ہے۔ ابھی برف باری میں ہماری 40 دن بعد لوگوں کی لاشیں ہم نے نکالے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ خدا نخواستہ یہ چیزیں یہاں پر آیا ہے تو پھر کنٹرول نہیں ہوگا، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔
عمران خان کو اور چیزوں سے ان کو. تو آپ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک اسٹرانگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ بات یہ ہم تو بات کر رہے ہیں. عمران خان کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا سر. عمران خان کو اپنی اندر کی جھگڑوں سے فرصت ہوگا تو ہم بات کریں گے. سر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد میں بات کی, جو ہیلتھ منسٹری ہے وہاں سے انہوں نے ریپرزینٹ کرتے ہوئے خود آج تصدیق کی 4 پیشنٹس کی کہ ایک کلیریفیکیشن دی. انہوں نے بتایا ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ مسکنسیپشن ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کا اس سچویشن کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا ہم نے. سٹیٹمنٹ آیا ہمارے سید غنی صاحب کا آیا, میرے خیال آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا. سر کیا سٹیٹمنٹ تھا اس میں, کیا تھی بات؟ انہوں نے کہا وفاق جو ہے اسی جھگڑوں سے نکلے, آپس کی جھگڑوں سے نکلے, ان چیزوں پہ توجہ دو جو ہمارے ملک کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے. اب وفاق کی ابھی تک اس پہ کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے. وفاق کے لوگ آپس میں اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے, اور میرے کو نہیں لگتا ہے یہ اسی طریقے سے اس ملک کو چلائے. ٹھیک ہے عثمان صاحب, آپ کیا کہیں گے سچویشن کے اوپر؟ ایک اسکریننگ پروسیس کمپلیٹ ہمیں نہیں معلوم کہ صرف اور صرف وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوگا, ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد پھر فردر کیا پروسیس ہوگا, اس کی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے حکومت کی جانب سے یا نہیں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم ان کو واپس ڈیپورٹ کر رہے ہیں یا پھر ہم انہی انفیکٹڈ اور جو وائرس زدہ لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے فردر اور ٹرانسمٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا بڑی تشویشناک بات ہے بیسیکلی یہ, اور حق اور سچ کی بات تو یہی ہے کہ بے اسی اور لاچاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہی رحم کرے اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری اس ملک میں آ گئی. آپ کے سامنے کہ آج تک پولیو کے بچے ہیں. سر امید کرتے ہیں کہ ویسے تو آئے گی نہیں ٹیکنیکلی, کیونکہ جب اللہ معاف کرے کہ جب حرام گوشت کھائیں گے, کتے بلیاں ایون بیٹ کے سوپ پئیں گے تو اس قسم کے وائرسز تو ان کو لگیں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھیں اب تھوڑی سی سچائی کی طرف بھی جانا چاہیے. دیکھیں اللہ توکل یہ ملک چل رہا ہے, اور آپ کے سامنے کتے کاٹنے کی ویکسینیشن تو اس صوبے میں موجود نہیں ہے. انٹیریئر کے اندر کئی لوگ بیچارے اس ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے. ریبیز کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن بن سکتی تھی نا 70 سال میں ویکسین. ڈاکٹرز موجود ہیں, سائنٹسٹ موجود ہیں, کردار نہیں ہے نا, کردار نہیں ہے ایکچولی. دیکھیں کردار نہیں ہے نا. آپ کے سامنے تمام سرکاری اسکول, آپ کے سامنے ان کا اسٹرکچر ہے, آپ جا کر دیکھ لیں غریب کے لیے کیا سہولت ہے. ابھی ریسنٹلی میں انٹیریئر سندھ کے اندر سے ان سے اتنا گلا کرتے ہیں لیکن 70 سال میں ان کو کیا دیا؟ ان کو کوئی چیز تو بنا کے دیو نا جس کو انہوں نے بگاڑی ہو. ہے ہی نہیں بگاڑنے کے لیے کچھ, اور سب کچھ بگڑا ہوا ہے آلریڈی. سچ کی طرف جانا چاہیے نا. پریکٹیکل بات کر رہا ہے, دیکھیں ملا ہوا تھا کیونکہ ناٹ فیڈرل سبجیکٹ, جو ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے, ویکسین کی بات. میں دیکھیں میں تو اس طرف بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے پراپر جس وقت پوزیشن ہے آپ کو حقائق کی طرف جانا چاہیے. سر حقائق کی ہی جانب گئے سر. 70 ایئرز میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی, اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ یہ 14 ماہ میں 15 ماہ میں یہ پیرس بن جائے. دیکھیں پھر 100 دن کا وعدہ نہیں کرتے نا. اگر آپ فیڈرل کی طرف مجھے لے جانا چاہ رہی ہیں, میں اس طرف بات پہلے تو انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا تھا, میں فیڈرل کی طرف آ جاتا ہوں. پھر آپ دیکھیں آپ آ جائیں اب آپ نے 16 17 18 مہینے کا مجھے ریفرنس کوڈ کیا نا, تو اب آپ فیڈرل کی طرف بھی آپ کی پرانی پارٹی جو کہ ری برانڈ پی ایس پی ہو کر آگئی ہے, الحمدللہ ہم نے بغاوت کی ہے. دیکھیں ہم نے تو بغاوت کی ہے. دیکھیں ہم نے تو نہیں کیا الحمدللہ. ہم نے تو آپ کو پتہ 3-4 سال ابھی چل رہا ہے پارٹی کو. الحمدللہ ہم حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں, عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, اور عام آدمی ہی کی بات پر میں نے یہ بات نکالی تھی کہ حقائق آپ کے سامنے ہے نا کہ کتے کاٹنے کی ویکسینیشن تو آپ پورے انٹیریئر کے اندر دے نہیں پا رہے. آج دیکھیں جیبوں میں جا رہا ہے 70 کروڑ کی آپ بات کر رہے ہیں. 1 ارب 84 کروڑ روپیہ جو تعلیم کے نام پہ دیا جا رہا ہے انٹیریئر کے اندر. مجھے بتا دیں کون سے اسکول کے اندر تعلیم ہے آج؟ کون سے اسکول سے ڈاکٹر قدیر پڑھ کے نکل سکتا ہے؟ پھر آپ ہیلتھ کی طرف آ جائیں. اب ہیلتھ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس قسم کے وائرس سے بچنے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ نے بیسیکلی آپ کا پورا سسٹم نا کرپٹ ہو چکا ہے. آپ کا یہ جتنا سولوشن کی طرف آتے ہیں, سولوشن کی طرف آ رہا ہوں میں. آپ کو دیکھیں پوری دنیا جو ترقی کر رہی ہے اس وقت, امریکہ کو لے لیں, یورپ کو لے لیں, یا ترکی کو لے لیں, یا چائنا کو لے لیں, جن ممالک نے ترقی کی ہے وہاں پہ سارا یہ جو فضول نظام تھا نا ایم پی ایم این اے اختیارات والا, یہ ختم ہو چکا ہے. وہاں میئر سسٹم. چلے میرے سوال کا جواب دے دیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آخر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جو چینی انفیکٹڈ وائرس سے آ رہے ہیں یا یہاں پہ ہمارے ملک میں فردر اس کو نہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ قوم کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دعا کے علاوہ نہیں کچھ اور بتائیں. دعا تو لازمی ہے, اس وقت تو جو وعدے کیے
جا رہے ہیں نا کوئی وعدہ وفا نہیں ہو رہا. ایفرٹس تو دیکھیں 0/0 ہے, ایفرٹ تو 0/0 ہے. آپ کے پاس بھی حل نہیں, حل ہے ہمارے پاس, تو میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں نا. حل دیکھیں میں سجیسٹ کر رہا ہوں نا آپ کو, جب تک کردار آپ کو پراپرلی نیچے یوسی لیول پہ کنورٹ نہیں کریں گے. فی الحال تو اسٹریٹجی تو آپ کی حکومت کی اس وقت 0/0 ہے, فیڈرل کی بھی اور صوبائی کی. صحیح جواب نہیں ہے نا میں پھر میں کس طرح غلط بیانی کر دوں قوم کے سامنے جو حقائق ہیں. سمپل میں دیکھیں مجھے نظر آئے گا کہ کوئی اس پہ عملاً اس پہ کام ہو رہا ہے تو میں بیان کروں گا نا. میں اپنی طرف سے کس طرح بیان کروں, میرے پاس تو کاؤنسلر بھی نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم پیپل فور اس کو کرتے. ابھی تو صرف آپ جسٹ ایک اسکینر سے بخار چیک کر رہے ہیں لوگوں کا کہ ٹیمپریچر 101 سے اگر وہ تو کر رہے ہیں آپ کے پاس آپ کے جو بڑے یہ پولیٹیشینز ہیں جو سیاستدان ہیں یا بڑے آدمی ہیں ان کے بچوں کو چھینک آتی ہے تو وہ علاج کروانے امریکہ اور لندن پہنچ جاتے ہیں. اس وقت تو ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے, فل فور ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے جو دنیا پھر ایمرجنسی لگائیں گے, پھر آپ لوگ کو پھانسی کی ایک سزا سنا دیں گے, پھر ان کو بولیں گے یہ انلافل ہے. ہیلتھ ایمرجنسی میرا کہنا آپ میری بات نہیں سمجھ رہی. ہیلتھ ایمرجنسی نہیں میں آپ کو اسی وے میں بتا رہی ہوں, میں بھی سارکاسٹیکلی آپ کو بتا رہی ہوں. میں ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں, وہ ایمرجنسی کی بات نہیں کر رہا جس طرف آپ جا رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں لیکن ایونچولی کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے کر دینا ہوگا. میں تو اب حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. آپ ہر بات کا مطلب فیڈرل کی طرف کیوں لے کے جاتی ہے مجھے نہیں پتا. یا تو آپ چاہتی ہیں میں فیڈرل کی طرف کوئی بات کروں تو ویسے ہی میں آپ کے کہنے پر کھل کر بات کر دیتا ہوں. مجھ سے فیڈرل کے متعلق آپ کوئی سوال کر لیں. لیکن اسٹریٹجی آپ مجھے آخر تک نہ بتا سکے نا کہ آخر تک تو میں یہ بتا رہا ہوں نا پرائم منسٹر ہاؤس جو یونیورسٹی بننے جا رہی تھی, میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ دعا کرے اللہ سے رحم مانگے. ویسے بھی یہ مزاروں کا ملک ہے اور صوبہ ہے, دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ کے پاس. فی الحال تو کچھ نہیں نظر آ رہا. آپ دیکھیں کہ چلیں ہمایوں عثمان صاحب بتانا ہی نہیں چاہ رہے, کہتے ہیں ایمرجنسی نافذ کر دیں. وہ دوسری ایمرجنسی نہیں جو کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے, لیکن ہیلتھ ایمرجنسی, اب ہیلتھ ایمرجنسی کیا ہے, کس طرح نافذ ہوگی. بے روزگاری کے ستائے ہوئے ہیں, نا امیدی کے شکار ہیں. میں تو نہیں ہوں. آج ایک بندے نے آپ میری طرف کر رہے نا بات, تو پھر میں آپ کی طرف بات کر لیتا ہوں نا. آپ کو بات کر لیتا ہوں. بات یہ کہ جب میری طرف وہ مجھے ٹاؤٹ کریں گے, ٹارگٹ کریں گے, پھر میں جواب دوں گا. میں نے تو اس کو جواب ہی نہیں دیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ایک بندے نے خودکشی کی اور اپنے بچے کو بھی جوس پلایا نا اس مہنگائی کی وجہ سے. آپ نے تو کچھ ڈیلیور نہیں کیا نا 18 مہینے کے اندر مہنگائی کے علاوہ. قوم کو آٹا نہیں مل رہا. آپ کے شیخ رشید بیٹھ کر منسٹر ایکسپٹ کر رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے ہماری جڑوں کے اندر کرپشن ہے. میں آپ کے منسٹر کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا تبدیلی کے نام پر پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. چلیں شکر ہے اپنی مان تو لیا. آٹا خریدنے کے لیے بندوق لینے جا رہے ہیں. آپ کے سندھ میں جتنا چینی کا برہان شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ ہماری صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سی ایم پشاور کے خلاف وہ آتے ان کے منسٹر بات کر رہے تھے نا, یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو جواب دے رہے ہیں. تو سر پہلے ان کو بولنے دیجیے. بات کریں تو اپنی بات کریں, یا ہماری طرف بات کریں گے تو پھر سنیں گے. سر وہ آپ کی باری میں خاموش ہے. آپ دیکھیں نہیں میں غلط تو بات ہی نہیں کر رہا. نہیں آپ نے کیا بات کی, میں نے تو کوئی غلط بات کی نہیں. صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی تو برائے مہربانی بول لیجیے گا. آپ اپنا جواب دیں. کرٹیسزم آپ سے وہ سولوشن پوچھ رہی ہیں, آپ ادھر تو میں تو کہہ رہا ہوں دعا کے علاوہ اس قوم کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ نے 18 مہینے میں پوری قوم کو فقرا بنا دیا. آپ ابھی جو ہے نا مس لیڈ کر رہے ہیں عوام کو. میں آپ سے سولوشن کی بات کر رہی ہوں. سولوشن کیا ہے؟ اور سولوشن کردار والے لوگ چاہیے بی بی. کردار والے لوگ آگے نہیں آئیں. کس طرح کے لوگ آئیں گے وہ انجیکشن ان کو لگا ہے جس سے ہورے دکھی ہیں, وہ انجیکشن پوری قوم کو پھر لگا دیں, پھر پوری قوم کو لگا دیں. وہ ٹیکہ پھر پوری قوم کو لگا دیں. ہورے دکھنا مجھے باقی دو مہمانوں سے بھی بات کرنی ہے. منصور صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے, پہلے تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ایک بات کر رہا تھا, آپ نے ان کو پورا موقع دیا فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی کرٹیسزم کرے اور پروونشل گورنمنٹ پہ بھی, اور اس کے ساتھ سولیوشن بھی دے دیں. آپ کسی کو نو کہہ دیں ہاں وداؤٹ اینی آرگیومنٹ, ٹھیک ہے نا. آپ کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کریں تو ود آرگیومنٹ کریں کہ جی دس از دا سولوشن. وہ بھائی کے پاس ہے نہیں دعا کے سوا, ٹھیک ہے نا. نظر نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. نہیں ہمیں سب پتہ ہے, نظر آ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے نا بھائی گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. نہیں آپ بات کر رہے ہیں پھر غلط بات کریں گے تو جواب لیں گے نا. علینا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنی باری میں تو میری باری میں نہیں, وہ میرے چیئرمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اپنے پر بات کریں. میں نے تو عمران خان نیازی کی بات نہیں کی ابھی
میں نے عمران خان نیازی کا نام نہیں لیا نا ابھی تک. عمران عمران خان نیازی کی بتائیں کردار کیا ہے اس کا. جب آپ نے اتنی صاحب ہمایوں صاحب میں صرف آپ کے ساتھ سولو نہیں تو سولو نہیں, پھر آپ دیکھیں میرے چیئرمین کے بارے میں بات کریں گے, علینا سننا ہوگا, آپ کو بھی سننا ہوگا, ان کو بھی سننا ہوگا. میں صرف ایک بندے سے بات کر سکتی ہوں. تو پھر میرے چیئرمین پہ نہیں وہ بات کریں. میں نے عمران خان نیازی پہ بات نہیں کی تھی. چلے سر بولیے سر, اس طرح تہذیب کے دائرے میں بات کریں. میں تہذیب کے دائرے میں کروں گا, تہذیب کے دائرے میں بات کریں, تہذیب کے دائرے میں کریں گا. دیکھیں میری قوم مر رہی ہے, منافقوں کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے. 70 سال میں جو حال بنایا ہے تو 70 سال میں 100 دن کا وعدہ نہیں کرتے نا, 100 دن کا وعدہ نہیں کرتے نا, قوم سے کھڑے ہو گئے 100 ارب منہ پہ لا کے مار دوں گا, 200 ارب. آپ دونوں بات کر لیجیے, میں نہیں کرتے نا پھر. ٹھیک ہے منصور صاحب, آپ سے بات نہیں کرنی میں نے, آپ بات کر لیجیے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے آپ 70 سال کی بات کر رہے, گورنمنٹ چل رہا تھا, جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے جو باتیں کیا ہے, ٹھیک ہے وہ ہو گئی باتیں. میں اب جو سوال کرتی ہوں آپ لوگ مجھے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وقفہ لوں گی, آپ لوگ پانی پی لیجئے, اس کے ریلیکس ہو جائیے, جو سوال کروں اسی کا جواب دے دیجئے برائے مہربانی, کیونکہ عوام یہ باتیں سن کے تھک چکی ہے کہ انہوں نے 100 دن کا وعدہ کیا, انہوں نے 3 ماہ کی بات کی, انہوں نے اتنی جابز کی بات کی, جو سوال کرتی ہوں اسی کا جواب نہیں ملتا انفارچونیٹلی. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی, پھر اس کے بعد گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری ہے. تو انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے اوپر کہ الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہے اور نہیں آ سکتا, امید کرتے ہیں, لیکن اس کی اسکریننگ کے لیے کوئی ایک پروسیس ہونا چاہیے, کوئی ایسی پراپر اسٹریٹجی کہ یہ پاکستان میں انٹر بھی نہ ہو سکے, کیونکہ اگر چین سے کوئی ٹریول کرتا ہے یا باہر سے کوئی اس وائرس کو لے کر آتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, پاکستان میں پھیل سکتا ہے. ابھی اس وقت صرف اور صرف ایئرپورٹس کے اوپر اسکریننگ ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد کوئی مکمل لاہ عمل نہیں معلوم ہمیں کہ کیا آیا ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, یا ان کو اگر ہاسپٹل لایا جائے گا تو what does it make sense کہ ان کو ہاسپٹل لے جائیں, کیونکہ جب چائنا میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے, وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیسے پھیل رہا ہے. تو پھر کیا سچویشن ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کو کوئی اسٹرانگ سٹانس پیش کرنا چاہیے. سر, کیا کوئی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں آپ لوگ, یا آپ لوگ اس کو لیسٹ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں عرض کروں کہ جنگی بنیادوں پہ جو ہو سکتا تھا اسکریننگ, اور اس پہ کانسٹنٹلی ورک ہو رہا ہے, ہماری جو ٹیمیں ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں, اور ریسٹ ایشور کہ ڈیپورٹ ہوں گے. یہ انٹرنیشنل لا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کسی ملک کا کوئی وائرس لے کے آ جائے اور اس کو ملک میں انٹری دینے کے پابند نہیں ہوتا ہے وہ ملک, وہ ڈیپورٹ ہوگا. ابھی تو لیکن وہ جو انسٹرومنٹ ہے, وہ انسٹرومنٹ ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی کمپلیٹ انسٹرومنٹ تو نہیں ہے نا جو کہ ریکٹیفائی کرے. نہیں, میں عرض کروں نا, یہ جنگی بنیادوں پہ دیکھیں نا, یہ آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ فرسٹ آپ سر ہمیں انٹرنیشنلی پکڑ کے اتنے بڑے لوگ کو, مطلب بڑی عمر کا بھی پولیو کے ٹیکے پلا دیتے ہیں کہ کہیں پولیو کا وائرس نہ لے آیا ہو, تو پھر کیا ہم ان کو انسٹنٹلی ڈیپورٹ نہیں کر سکتے؟ ڈیپورٹ کریں گے نا, لیکن کلیئرٹی نہیں ہے نا سر. نہیں, یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی وائرس کو روکنے کے لیے ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ سٹانس حکومت پیش کرے گی؟ 100%. کیا ہیلتھ منسٹری کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے؟ یہ کریں گے. میں عرض کروں نا کہ ایمرجنسی پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ایمرجنسی میں لے کے جائیں گے نا. پھر آپ کا دیکھیں گے کہ جی فریکچر ہے اور کوئی مسئلہ ہے جو ہے, پھر اس کنسرن ڈاکٹر کو بھیجیں گے, اس طرح سے ہے نا. ابھی ہم نے اسکریننگ, کیونکہ اسکریننگ ایمرجنسی کو میٹ ہم نے کیا ہے, اور ساری ٹیمیں, آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو اسپیشل اسسٹنٹ فار ہیلتھ ہے وہ کتنا ایکٹیو ہو گیا ہے. ٹل ٹیک اے ڈے اور 2 اور ساری پالیسیز آ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر ظفر مرزا نے اسلام آباد میں یہ بھی کلیئر کیا کہ جو 4 چائنا میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کا نہیں شک نہیں, وہ کلیئرٹی ہو گئی. یہاں پہ نہیں, یہاں کی بات نہیں کری, جو چائنا میں جو 4 اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان ان کا علاج کرے گی. تو اب ایک کنسرن ریز ہوتا ہے, کیا وہ اسٹوڈنٹس لاسٹ سیمسٹرز میں تو نہیں تھے, کیا وہ پاکستان انسٹنٹلی تو نہیں آئیں گے؟ پھر یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے, اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کام ہونا چاہیے. یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہوگا. اگر لاسٹ سیمسٹر میں بھی ہوگا تو وہ ان کو اسٹے دیں گے, ان کا علاج کر کے پھر کریں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اگر آپ کوئی چیز جلدی میں کرنے جاتے ہیں تو اس کے نقصانات، ایمرجنسی ابھی نیو ایئر ہے چائنیز کا، آپ کو پتہ ہے فروری میں ہوتے ہیں موسٹلی. آپ جو دنیا میں چائنیز کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں جاتے ہیں، یہاں سے بھی 80% کے جتنے ہوتے ہیں اراؤنڈ 80% چلے جاتے ہیں. ہمیں جب ان کا نیو ایئر مڈ آف فروری میں ختم ہوگا پھر یہ ہر ملک میں آنا شروع ہوگا. اصل وہ وقت ہے، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ جو چائنیز واپس آئیں کریں گے کمپلیٹ اسٹریٹجی آپ لوگ within a couple of days. ٹھیک ہے within a couple of days we hope so کہ ایسا ہی ہو. اور اس میں ہمارا دیکھیں نا منسٹر آ گیا، ہیلتھ منسٹر آ گیا ہے، اس نے جو پہلے ہم نے اسٹیپس لیے اس کی آج وضاحت کر دی، ڈیلی بیسس پہ آئے گا اور ڈیلی میڈیا بریفنگ ہوگی. ٹھیک ہے ڈن. سر شیخ رشید صاحب کا جو سٹانس تھا وہ کافی پھٹ پڑے آج، اور ان کو اچھا نہیں لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تضحیق آمیز رویہ اختیار کیا گیا اور جوڈیشری کو جو ہے ایگزیکٹو میں انٹروین کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ 3 الگ الگ ریاست کے ستون ہیں، جس پر ریمارکس بھی آپ نے سنے ہوں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو سیٹسفائی کرنا ہے ہم نے. ان تمام تر سچویشن کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ بات یہ ہے اچھا ہو گیا سپریم کورٹ کی آپ نے بھی سنا ہے اور دیکھا ہے. اس وقت میں پی ٹی آئی کی جو صورتحال تھا، جو 18 مہینے سے یہ چل رہے اور جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے، 22 کروڑ عوام کو ان کا جو اصل روپ تھا وہ 22 کروڑ عوام کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے بتا دیا. اب بتائے ان کی غفلت میں جو واقعہ ہوا ہے، جو لوگ شہید ہوئے، وہ انکوائری کہاں گیا؟ آج ان کی کرپشن میں مختلف لوگوں کی نام ہیں جو اس میں ٹھیکیدار گرفتار ہوئے ہیں. وہ ٹھیکیدار گرفتار ہونے کے بعد جو جن لوگوں کی نام آیا، نعیم تھا، حمد تھا، اس طریقے سے نام تھے، وہ ایک آدمی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس پہ خاموشی اختیار کر دیا ہے. نہ کسی نیب نے کام کیا، نہ وہاں پر اینٹی کرپشن نے کام کیا، کسی نے کام نہیں کیا. اب مسئلہ ہے یہ چیخ رہے اور رو رہے. یہ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا صبر کر، 22 کروڑ عوام کو ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا. آج ان کو دیکھو کے پی کے میں جو عاطف خان ہے اور اس کی ترقی ہے، ان کی دونوں منسٹر کہہ رہے ہیں، وزیر جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے، وہ کام ہی نہیں کر رہے. ان کی جتنی وزراء ہے وہ یا تو دھندے میں لگے ہوئے ہیں یا تو ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اس 22 کیا جوڈیشری کو انٹروین کرنا چاہیے ایگزیکٹو کے معاملات میں؟ دیکھو میں تو یہ تو سالوں سال سے جب ہماری گورنمنٹ تھا تو ٹماٹر پہ بھی 100 میٹر ایکشن لے رہے تھے. نہیں غلط ہے ایسا ہی آپ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ کرپشن کر رہے یہ ساری چیزیں کی جو ہے اس وقت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نیب اپنا ادارہ بنا لیا. سر پی ٹی آئی نے بنایا؟ میں آپ کو بتاؤں جی، پی ٹی آئی نے نیب اپنا پارٹی بنا لیا. آپ لوگوں نے پہلے کیوں اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا؟ میں آپ کو بھی موقع ملا، پاکستان مسلم لیگ ان کو بھی موقع ملا. میں ایک عرض کرو، پی ٹی آئی نے نیب کا پارٹی کا ایک جو ہے ذیلی تنظیم بنا لیا. تو سر انہوں نے تو آرڈیننس بھی بنا دیا، وہ کہتے ہیں امینڈمنٹ یہ کر دیتے ہیں، آپ کو تو وہ بھی پسند نہیں آئی. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ اپنی جب آصف علی زرداری کہہ رہا تھا بولو معاشیت اور یہ دونوں نہیں چلے گا، جب اس نے کیا ہے اور کاروباری لوگوں کی کاروبار روزگار کو ٹھپ کر دیا ہے. آج یہ کر رہے اپنی لوگوں کے لیے کر رہے، کوئی 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ نے سر ان امینڈمنٹس کو تو ریجیکٹ کر دیا. آپ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں امینڈمنٹس، لیکن غلط کر رہے ہیں. 22 کروڑ عوام کے لیے تو نہیں کر رہے. پھر آئیں اس کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ بات یہ ہے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نیب کے بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ امینڈمنٹس پیش کر دیں اپنی. کس پہ پیش کریں؟ جب نیب آرڈیننس کی پاکستان تحریک انصاف نے امینڈمنٹس پیش کی، کہتے ہیں کہ ہم یہ اس میں چینجز لے کر آئیں گے، آپ لوگوں نے کہا کہ پسند نہیں ہے ہمیں. اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں. پھر میں بات یہ ہے یہ لائے جب ہماری کیسز اب نیب میں ہیں، ہم نے عمران خان نے ہماری ساری قیادت کو نیب سے گرفتار کرا لیا. اب ہمارا کیسز ہے، ہمارا کیسز ختم ہو جائے گا پھر دیکھیں گے. اب اس وقت میں یہ اپنی لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں. ان کو جو ہے پرویز خٹک، ان کی مکمل جتنی وزراء ہے وہ سب نیب کی کیسز میں ہے، لیکن نیب ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، اب نیب بات پورا سنو، نیب ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. آج اس کی جو ہے یہ رویہ بنا ہوا ہے. اس وقت میں یہ جو آئی جی سندھ کی مسئلہ ہے وہ بھی یہ نیب کی طرح اس پہ میں آؤں گی، میں آئی جی سندھ کے معاملے پر آؤں گی، آپ سے گفتگو کروں گی. ہمایوں عثمان صاحب، جوڈیشری کو کیا ایگزیکٹو میں انٹروین کرنا چاہیے؟ 3 الگ پلرز ہیں کسی بھی ملک کے.
الوینا جی جب کام نہیں ہو رہا ہوگا نا تو پھر کوئی نہ کوئی تو بولے گا نا. یہ دیکھیں آپ نے بڑی اپنی انٹرو میں بات کی جو ٹرین کے ثانیہ والی, آپ میرپور خاص میں ایسے کئی گھرانوں کو جانتا ہوں کہ ایک گھر سے 2 بیٹے اور داماد اور اس طرح 3-3 4-4 مرد اس میں گئے ہیں اور بیچارے واپسی نہیں لوٹے ہیں ثانیہ کے اندر. اور آپ کے سامنے جب یہ ثانیہ ہوا تھا تو سارا ملبہ ان تبلیغی لوگوں پہ ڈال دیا گیا تھا کہ جی ان سلنڈر لے کے گئے اور یہ لے کے گئے. بعد میں کلیریفائی ہو گیا تھا کہ شارٹ سرکٹ ایگزیکٹلی دیکھیں نا یہ کل کلیریفائی ہوا. اب آپ دیکھیں آپ نے تو پہلے تو سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا تھا بیچاروں پہ جو تبلیغ کے لیے جا رہے تھے. لیکن وہ تو وہ کوئی اوتھینٹک سورس تو نہیں تھی نا سوشل میڈیا کے اوپر. دیکھیں آپ کے منسٹر نے آپ کے منسٹر کہہ رہے تھے نا, ریلوے کے منسٹر شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے نا, پھر آپ کے پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی صاحب نے جا کر کہا ایک ان کی نماز جنازہ میں جس پر بڑا بویلا بچایا آپ کے میڈیا نے کہ انہوں نے کہا کہ جی اپنی غلطی سے یہ سلنڈر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. دیکھیں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں نا, اسی میڈیا پہ ہوئی ہیں. تو افسوسناک باتیں ہیں, افسوسناک باتیں ہیں. جن کے گھروں کو گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کون کون انہوں نے کھو دیے ہیں. جن کے گھر کا ایک کمانے والا چلا جاتا نا الوینا, اس وقت جتنی مہنگائی. ہمایوں عثمان صاحب, یہ شیخ رشید صاحب جو اتنا پھٹ پڑے ہیں, کیا یہ irrelevant تھا آپ کہتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب جو پھٹ پڑے ہیں نا, اس میں اندھی ہے, اس میں بہت کچھ ہے. شیخ رشید صاحب ہمیشہ اس وقت پھٹ پڑتے ہیں جب انہیں حکومت کہیں خطرے میں نظر آتی ہے. یہ آپ شیخ رشید صاحب کی ان کی انسلٹ ہوئی ہے اور یہ جوڈیشری انٹروین کر رہی ہے. ایگزیکٹلی ان کی بہت ساری باتوں میں رات بھی انہوں نے ایک ٹاک شو میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کلیئر کی ہیں نا. اس میں بھی یہ بھی کہا ہے نا کہ ہمارے اندر کرپٹ لوگ ہیں جو چینی کے ریٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں, جو آٹے کو پہلے جنہوں نے ایکسپورٹ کر دیا اور میں منع کرتا رہا آٹے کو ایکسپورٹ نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر, ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشلی کریٹ کیا گیا. انہوں نے ایک پروگرام میں نا کہا ہے نا کہ ہمارے اندر مافیا بیٹھی ہوئی ہے, ایکسیپٹ کیا نا یہ بات. ایک اور بات بھی کیا, لیکن اس کو پھر جو ہے مسترد کیا گیا. سب سے بڑا کیس نیب کا دیتا ہوں نا, سب سے بڑا کیس نیب کا دیتا ہوں. آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا یہ گاڑیاں جو وزیر اعظم ہاؤس کی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل ان کی اپریشیٹ کی, پوری قوم نے, ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ان گاڑیوں کے اشتہار جو لگے ہیں وہ 37 لاکھ روپے کے اخباروں میں لگے ہیں گاڑیاں بیچنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی, اور وہ گاڑیاں کتنے کی بکی ہیں؟ 27 لاکھ روپے کی. 37 لاکھ روپے کے آپ نے اشتہارات لگا دیے اور 27 لاکھ روپے کی گاڑیاں بیچ دی. کیا مذاق لگا کے رکھا ہوا قوم کے ساتھ. یہ ساری چیزیں الوینا یہ نیب اٹھائے گا یہ کیسز بعد میں, یا آپ میری بات کہیں لکھ لیں خدا کی قسم, تاریخ آپ یہ باتوں پہ آپ گواہی دے گی تاریخ کیا آپ کو کہ یہ اس طرح کے کیسز اٹھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے سال کا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ ہے, جو صرف جو وہ کہتے تھے میں اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا, یہاں پہ 2 بندے رہیں گے صرف, اور پرائم منسٹر ہاؤس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے گھر پہ رہے گا پرائم منسٹر. آپ کو پتا ہے اس کا پچھلے سال کا صرف نوکروں کا جو ایکسپینس ہے جو پارلیمنٹ کے اندر کل بجٹ پیش کیا گیا وہ 1 ارب 17 کروڑ روپے ہیں الوینا, 1 ارب 17 کروڑ روپے جو خرچہ ہوا ہے وہاں پہ. یہ دیکھیں آپ, میں بہت مطمئن تھا جب انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا کنٹینر پہ, مجھ سمیت. دیکھیں میں نے بڑی, عام آدمی نے, ہم لوگوں نے بڑی امیدیں لگا لی تھی اس ملک کے اندر وہ سسٹم, وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو ہم 60 سے 65 سال کے اندر فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ریلوے والا دین کا چراغ لانا پڑے گا, اس وقت کردار والے لوگ ہیں نہیں آپ کے پاس. پریکٹیکل تو دیکھیں آپ کے پاس, دنیا چاند پہ جا رہی ہے, بلٹ ٹرینیں چل رہی ہیں, 5 گھنٹے میں 1800 کلومیٹر کا سفر کور ہو رہا ہے, اور یہاں پہ 900 کلومیٹر آپ کا 4 دن میں. پاکستان نے بھی دیے تھے, لیکن پریکٹیکلی کیا کریں؟ آپ کو لوگ چاہیے, ویژن والے, کردار والے لوگ چاہیے آپ کے پاس. بدقسمتی سے آپ اسی دیکھیں آپ کے پاس میجورٹی اس وقت جو منسٹر کی بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی ہے جن پر خان صاحب کل تنقید کرتے تھے کھڑے ہو کے کنٹینر میں. اگر ہم اس سچویشن کے اوپر بات کریں کورٹ پروسیڈنگز میں, شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ دکھائی دیے. وہ کہتے ہیں تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا, جوڈیشری انٹروین کر رہی ہے, 3 الگ ستون ہے, اس طرح انٹروین کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. اور یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ تینوں الگ پلرز ہیں, تینوں کی الگ ڈیوٹیز ہیں, اس طرح کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, نہ جوڈیشری کر سکتی ایگزیکٹو کو اور نہ ہی ایگزیکٹو جوڈیشری کو کر سکتی ہے. تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ آپ کو جائز لگتا ہے شیخ رشید صاحب کا, نمبر 1 ہے. نمبر 2, اگر جائز نہیں لگتا تو پھر کیا وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے پھٹ پڑے؟ میں دیکھیں عرض کروں, اگر یہ جائز ہوتا تو پرائم منسٹر اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی آپ کنونس کریں, علیحدہ ہر ادارہ علیحدہ ہے, یہ ستون ہے, ٹھیک ہے نا, مگر جہاں پہ ناانصافی انہوں نے فیل کی, جو لوگ جلے ان کو کیا ریلیف ملا, تو وہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتی تو پرائم منسٹر اس کے ساتھ کہتا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی, کیونکہ اس کی بدقسمتی ہے کہ ایک تو نظام بھی پرانا ہے اور پرفارمنس وہ نہیں رہی ہے جس سے چیف جسٹس صاحب ناراض ہوئے ہیں. اب اس کو یہ چاہیے کہ منسٹری میں محنت کرے
اور منسٹری کو زیادہ. ایک تو باقی جو وہ کرٹیسزم تھا کہ جی یہ سارا دن سیاست میں لگا رہتا ہے, گورنمنٹ گراتا ہے, گورنمنٹ چڑھاتا ہے, تو دیکھیں سیاستدان کا کام سیاست ہے بنیادی طور پہ, اور اس کے ساتھ وہ نہیں کرے گا تو وزیر کیسے بنے گا. تو سیاست اس کا بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. باقی اپنے ادارے کی ان کو ڈیٹیل رپورٹس مانگی ہے, اور اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ ملک کے عوام کو بھی کنونس کرے اور کورٹ کو بھی کنونس کرے. تب نے تو اگر دیکھیں ایشو ہے تو کورٹ نے اٹھایا ہے نا, اگر ایشو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, اب دیکھیں انکوائری ہوتی رہی. انکوائری تو ہمیشہ ہر سال ہر معاملے پہ ہوتی ہے, کمیشن بھی بنتا ہے, وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. میں عرض کروں نا, دیکھیں جو آپ کے پاس فرسٹ انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ جی چولہے سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی معنی ہے کہ انکوائری صحیح ہوئی ہے, شارٹ سرکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ شارٹ سرکٹ وہ نہیں تھا جو ریکارڈ کو جلانے کے لیے یہ کرتے ہیں جو کرپٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں. یہ شارٹ سرکٹ جینیئنلی ہیں, یہ ان کی گورنمنٹ کی طرح نہیں ہے کبھی کسی منسٹری میں. لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا نا, جینوین شارٹ سرکٹ تھا, لیکن ہونا تو نہیں چاہیے تھا نا. دیکھیں جب ہم کوئی ٹرین چلا رہے ہیں تو ہمیں اس کی ایشورنس ہونی چاہیے کہ کیا سٹینڈرڈز ہیں اس کے. ایگزیکٹلی, میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ایک محکمے میں مختلف شعبے ہوتے ہیں. ریلوے میں دیکھیں انجینئرنگ علیحدہ ہے, سگنلز علیحدہ ہے, ایڈمنسٹریشن علیحدہ ہے, ریزرویشن علیحدہ ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ریلوے میں اگر آپ کو کوئی پرانی بات بتاؤں تو کچھ انویسٹیگیٹو رپورٹس کے مطابق ہم نے معلوم کیا تھا کہ ٹکٹس بلیک میں سیل ہوتے ہیں. ابھی اس وقت کا نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے کہ کیوں سیل ہوتے ہیں بلیک میں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا, یہ کرپشن ٹکٹس ایک تو بلیک میں سیل ہوتے ہیں, اوپر سے خسارہ آتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو دیکھیں, جو پیسنجر ٹرین ہوتی ہے نا اس میں ریلوے نہیں کماتی ہے, بیسکلی کارگو ٹرینز کماتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پیسنجر ٹرین کی تو میں بات کر رہی ہوں, اسی کو تو بلیک میں سیل کیا جا رہا ہے. پیسنجر ٹرین میں آپ کو بتا دوں نا کیوں لوگ ٹریول کرتے ہیں, جیب میں جا رہی ہے نا سر, یعنی جو وہاں پہ بلیک میں لے رہے تھے. نہیں دیکھیں بلیک, دیکھیں ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس سے. دیکھیں ریلوے نظام کمزور ہے دنیا کے مقابلے. آپ کے قریبی ممالک کو دیکھیں گے, انڈیا کو دیکیں گے, ایران کو دیکھیں گے, ہم یورپ میں نہیں جا رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق بہتر چلا رہے تھے شریف صاحب سے. اس نے, میں کمپیریزن کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دیکھیں ہر ایک کی پرفارمنس کو ویٹ کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اگر شیخ رشید کی پرفارمنس نہیں ہوگی, کیا وہ ریزائن کر دیں گے؟ دیکھیں اگر وہ ریزائن نہیں کرے گے تو پرائم منسٹر کا حق ہے, سے کر سکتا ہے, پورٹ فولیو چینج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, ٹھیک ہے نا. اب بنیادی طور پہ اس کو موقع, دیکھیں وہ 10 منٹ سپریم کورٹ میں اپنی ساری پرفارمنس نہیں دے سکتا تھا جبکہ وہ انڈر پریشر تھا. آئی جی سندھ کے معاملے پر کیا کہیں گے منصور صاحب؟ آئی جی سندھ کا معاملہ کافی کنٹروورشل بنا دیا گیا. یہاں پر سندھ میں اگر لوگوں سے سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ بہت کمپیٹنٹ شخص ہیں, پہلی مرتبہ میرٹ کے اوپر سندھ پولیس میں بھرتیاں ہو رہی ہیں اور جو اچھے پروفائل والے نوجوان لڑکے ان کو لیا جا رہا ہے, لیکن سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں یہ بندہ پسند نہیں ہے, اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, دوسرا سٹانس پیش کری ہے. پھر آپ لوگ فیور زیادہ کریں, آخر وفاق کیوں سپورٹ کری ہے اور سندھ حکومت کیوں اگینسٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, وہ وفاق کا نمائندہ ہے. اگر سندھ گورنمنٹ کو ان پہ کوئی بھی شک ہے, اس کا کرمنل ریکارڈ ہے, وہ کرپشن کر رہا ہے, وہ جعلی اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے, مس یوز آف فنڈز کر رہا ہے, اور پولیس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے, تو پیش کرنے چاہیے آپ کہتے ہیں ایویڈنس. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ان پہ ایلیگیشن کیا ہے؟ ایلیگیشن یہ ہے, بہت مختصر ہے, میں عرض کروں, ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ سیاست سے پاک کرنا چاہ رہا ہے پولیس کو, جو صحیح کر رہا ہے. ٹھیک ہے, چینج کرنے کا صوبے کا اختیار ہے, وہ لکھ سکتے ہیں. چینج کرنے پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. جو یہ پروپوز کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یہ ایسا نام دے آپ کو. کیونکہ آپ دیکھیں نا, اب پچھلے ایڈی خواجہ دیکھیں,
ایڈی خواجہ نے سیاسی مداخلت روکی، وہ ان کو پسند نہیں. پورا ایڈی خواجہ کا نام بھی بہت مشہور ہے. میں ایک منٹ لوں گا. پورے ملک اس کا گواہی دیتا ہے پرفارمنس سے. ان کو سوٹ کیا غلام حیدر جمالی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی روز کوٹوں کا چکر لگا رہا ہے. ٹھیک ہے سر. لالا رحیم صاحب، ایڈی خواجہ صاحب کی ریپوٹیشن بہت اچھی رہی، لیکن آپ لوگوں کو وہ شخص بھی پسند نہ رہے. اب آئی جی سندھ کلیم ایمان صاحب، ان کی ریپوٹیشن اور کمپیٹنسی کے حوالے سے بھی دنیا بات کر رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کیوں پسند نہیں ہے وہ؟ ایڈی خواجہ کی ذرا ریکارڈ نکالو، اس کی پراپرٹیوں کی ذرا ریکارڈ نکالو، پراپرٹی کی نکالو، اس نے کہاں سے بنایا. اب میں آ رہا ہوں اس آئی جی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. آئی جی صاحب جو ہے وہ یہ کہتا ہے میں ان سے اچھے پوسٹ پہ آتا ہوں، میں اچھا کروں گا، اور پھر ایک دم سے وزیر اعظم صاحب ان کو بلاتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب بلا کے بات یہ ہے اس وقت میں مختصر آئی جی سندھ صاحب جو ہے وہ نیب کی طرح پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقت میں. سندھ کے اندر جو ہے وہ کرپشن، کیا یہ کچھ یہاں کچھ برا کروائیں گے سندھ میں؟ وفاق تو برا کرا رہے. وفاق کے ان کے پارلیمنٹ لیڈر کے، میں آپ کو پارلیمنٹ لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں، میں ان کے پارلیمنٹ لیڈر کی بات کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کی جائے سارے سسٹم قوم کے سامنے آ گئے، آپ کے سامنے یہ بھائی نے بات کی. 5 نام دیے تھے نا سی ایم نے، 5 نام دیے تھے نا وزیر اعظم کو پرسوں کراچی میں. وہ ان کے اختیارات ہیں. دیکھیں پنجاب میں بھی 4 آپ نے بدل دیے ہیں. اگر سندھ میں سندھ گورنمنٹ کر دے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا اختیار ہے. سندھ جب 5 پہ ایگری ہوا، 5 پہ مشتاق مہر کا نام فائنل ہو گیا تھا، مشتاق مہر کا نام فائنل ہو گیا ہے. اس کے بعد جا کر وہ کر گئے اسلام آباد پہنچ گیا. مشتاق مہر کا نام فائنل کر دیا تھا. تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے یہ کنکلوڈ کرتے چلیں گے کہ آئی جی سندھ جو بھی یہاں پہ اپوائنٹ ہو ود دا کنسنسس آف فیڈرل اینڈ سندھ اپوائنٹ ہونا چاہیے، اور ایسا شخص اپوائنٹ ہونا چاہیے کہ جس کی کمپیٹنسی کی بھی جو ہے لوگ گواہی دے سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.